جمعیت علماء اسلام کا پشین اجتماع صرف کامیاب ہی نہیں ہوا بلکہ ایک تاریخ رقم کر دی۔ اس کو ناکام بنانے کے لیے پیٹرول پمپ بند رکھے گئے اور اگر تھوڑی دیر کے لیے کھولے بھی گئے تو 900 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت کی گئی۔ یعنی بہت سے حربے کیے گئے، رکاوٹیں ڈالی گئیں کہ اس اجتماع کو ناکام بنایا جائے، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہو۔ بلوچستان جہاں برسوں سے بدامنی، خوف اور دہشت گردی کے سائے منڈلا رہے ہیں، جہاں ہر طرف غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے اور دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کی قیادت سے لے کر کارکن تک دہشت گردوں کے نشانے پر رہا ہو، وہاں ایسی فضا میں بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منظم اور پرامن جلسہ، وہ بھی رات کی تاریکی میں منعقد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام محض ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ عوام کے دلوں کی آواز اور ایک مضبوط عوامی قوت ہے۔ دھمکیوں، رکاوٹوں اور خوف کے ماحول کے باوجود لاکھوں عوام کی شرکت اس بات کا واضح پیغام ہے کہ جمعیت کا قافلہ نہ کبھی رکا ہے اور نہ رکنے والا ہے۔ جرأت، استقامت، عوامی اعتماد اور میدان عمل میں اپنی قوت کا ایسا مظاہرہ اگر پاکستان میں کوئی جماعت کر سکتی ہے تو وہ صرف جمعیت علماء اسلام اور اس کے مدبر اور دلیر قیادت ہے۔ پشین کا تاریخی اجتماع بلا شبہ جمعیت علماء اسلام کی عوامی مقبولیت اور تنظیمی قوت کا ایک عظیم مظہر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جلسے کے بعد مخالفین کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ اصل موضوع پر بات کرنے کی بجائے غیر ضروری اور بے مقصد سوالات اٹھا رہے ہیں۔ کوئی جلسے کے اخراجات کا حساب مانگ رہا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا اور کس نے خرچ کیا۔ کوئی یہ شکوہ کر رہا ہے کہ فلاں سیاسی رہنما کو ہدف تنقید بنایا گیا، حالانکہ جس شخص کا نام لے کر گفتگو کی گئی وہ پشین سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ اس تنقید کو اپنی طرف منسوب کرنے والوں کے لیڈر کا تعلق کسی اور ضلع سے ہے۔ اسی طرح بعض حضرات یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کل تو فلاں جماعتی بزرگ کا یوم وفات تھا، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ یہ سب ایسے سوالات ہیں جن کا نہ جلسے سے کوئی مقصد تھا، نہ کوئی تعلق تھا اور نہ ہی عوام کے مسائل سے کوئی تعلق تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی تحریک کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچنے لگے اور عوام بڑی تعداد میں اس کا ساتھ دینے لگے تو مخالفین اصل پیغام سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد بحث برائے بحث پیدا کرنا اور کارکنوں کو غیر ضروری وضاحتوں میں الجھانا ہوتا ہے، لیکن منزل کی طرف بڑھنے والا مسافر راستے کی جھاڑیوں سے نہیں الجھتا بلکہ اپنی نگاہ منزل پر رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی غیر ضروری مباحث سے بچتے ہوئے اپنے مقصد پر توجہ دینی چاہیے۔ ہر جگہ ہماری گفتگو کا محور صرف اور صرف جمعیت کا پیغام، اس کا نظریہ اور اس کی جد و جہد ہونی چاہیے۔ ہم نے دوسروں کے اعتراضات کا بوجھ نہیں اٹھانا، ہم نے اپنے پیغام کو عام کرنا ہے۔ دفاعی پوزیشن کی بجائے اعتماد کے ساتھ پیغام پر فوکس رکھتے ہوئے غیر ضروری اعتراضات اور تنازعات میں پڑنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہم نے نہ ہر اعتراض کا جواب دینا ہے اور نہ ہر الزام کی وضاحت پیش کرنی ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ پشین کے تاریخی اجتماع میں قائد جمعیت نے جو پیغام دیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔